اور
دل کے اندر اللہ کی محبت آ جایا کرتی ہے تو پھر اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو جھوٹی محبت ہو جائے تو وہ راتوں رات لمبی راتوں کے اندر جاگتا ہے، اور اگر اس کا معشوق اس کو رات پورا کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہے تو وہ رات پورا کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی سے بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دل کے اندر کسی کی محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا پیار آئے گا تو اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں اور مسجد کی طرف آتا نہیں، 5 وقت اللہ کا منادی مسجدوں سے آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم نے کامیابی کا معیار مال و دولت، بینک بیلنس، بڑی گاڑی اور بنگلے اور عہدے رکھ دیے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی 5 وقت مسجد سے آواز لگاتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کے دین کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ تو دنیا کا سارا مال تجھے مل جائے، تجھے دنیا کے بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا جائے، لیکن تیرے دل کو اس وقت سکون ہوگا جب تیرے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے دلوں کا سکون جو رکھا ہے، وہ دلوں کا اطمینان جو رکھا ہے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مالداروں کو پیدا کیا ہے، بڑے بڑے مال والوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کو دل کا اطمینان نہیں، دل کا سکون نہیں۔ دنیا کی تمام راحتیں، تمام سہولتیں ان کے پاس ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، اور کھانے کے لیے ان کے لیے وافر مقدار کے اندر راشن پڑا ہوا ہے، لیکن وہ گائے کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے مال و دولت بے پناہ عطا فرمائی ہے، بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو سونے کے لیے انہیں گولی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کیسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ رات کو گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں پہ اس نے ٹیک لگائی اللہ وہاں پہ ہی اس کو آرام عطا فرماتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام ہمارا بغیر رشوت کے ہوتا نہیں، اور رشوت لینے سے ہم باز کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں، پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا نمازی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اللہ نے اسے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی اسے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو رشوت لینے میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر نظر دوڑائیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں جو سود کے بغیر چلتا ہو، کوئی کام ایسا نہیں جو رشوت کے بغیر چلتا ہو۔ راستے میں آپ کی گاڑی کسی نے روک لی، آپ نے 500 روپیہ اس کی مٹھی میں ڈال دیا تو آپ کی گاڑی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سارا نظام درم برم کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نکل چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے لیے اعمال کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آج جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، آپ کی مسجد ویران ہے، تو کہتا ہے بھائی اللہ کے حبیب نے تو فرمایا ہے کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھو گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دین کے بارے میں آگے ہمارے پاس دلائل بے شمار ہے کہ بھائی جہاں بھی آپ نماز پڑھو گی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف جب امام الانبیاء کو دیکھا جاتا ہے، امام الانبیاء کی زندگی کو پڑھا جاتا
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے سارے حساب و کتاب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ گھر کے اندر نماز پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ذمے سے فرض تو ثابت ہو گیا لیکن پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اللہ آپ کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے جا کر جامع مسجد کے اندر نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہی نماز آپ نے جا کر مسجد نبوی کے اندر ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہی نماز آپ نے جا کر بیت اللہ کے اندر ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی ہم اعمال کے اندر کیوں نہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، کبھی آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ بھئی یہ عمل مجھے کرنا چاہیے اس لیے کہ مسجد کے اندر جا کر مجھے زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی میں اپنے محلے کی جامع مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کر دوں اس لیے کہ وہاں پہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تو ہم حدیث ہے لیکن دین کے اعتبار سے حدیث نہیں ہے۔ نیکیوں پر حدیث ہونا چاہیے، دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم تو دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، دوسرا چاہتا ہے میرے پاس 2 ہوں۔ اگر کسی کے پاس 2 ہے تو تیسرا کہتا ہے میرے پاس 3 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس ایک بنگلہ ہے تو دوسرا چاہتا ہے میرے پاس 2 ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اس شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ میری محبت کا بوجھ اٹھا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے عرض کیا تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا صرف ایک قطرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس نوجوان کو اپنی محبت کا صرف ایک قطرہ عطا فرما دے۔ اور بڑے مقدروں والا ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سنی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اسے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دوں۔ اللہ نے اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، آگے نکل پڑے۔ چند عرصے کے بعد پھر اسی باغ کے پاس سے گزر ہو رہا تھا کہ اچانک دماغ کے اندر خیال آیا کہ وہ نوجوان تھا جس نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، چلو اس کا پتہ کرو۔ اب باغ کے اندر گئے، کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر فلاں نام کا نوجوان تھا، وہ کدھر ہے؟ اس سے ملنا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو باغیوں کی طرح گھومتا ہے، کبھی پہاڑوں کے اوپر جا کے عبادت کرتا ہے، کبھی جنگلوں کا رخ کر دیتا ہے، کبھی کہیں پہ جا کے اللہ کے سامنے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک وادی کے اندر پہنچتے ہیں اور آپ کو ایک پہاڑ نظر آیا اور دیکھا کہ اس کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، دیکھا پہاڑ کے دامن میں وہی نوجوان اللہ کے سامنے بیٹھا اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور روتا ہے، زاروں کتار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری بار پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نوجوان مجھے پتا میں کون ہوں، میں وہی اللہ کا نبی ہوں، وہی اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں کہ جس نے تیرے لیے اللہ سے محبت کی دعا کی تھی۔ نوجوان نے کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اب اس نوجوان نے تو جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے کہیں نازل ہو گئی کہ اے عیسیٰ جس آدمی کو میں اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دیتا ہوں وہ دنیا والوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتا۔ اور پھر فرمایا اگر اس نوجوان کے جسم کو اس وقت کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو اسے میری محبت میں اس درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کسی انسان کے دل میں آ جایا کرتی ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں، یہ تمام اعمال ہمارے لیے مشکل نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرمائے گا، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا میں 2 نہیں 4 نہیں میں 12 رکعتیں بھی پڑھ لوں اللہ کے سامنے تو مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں اللہ کی محبت میں وہ عبادت کر رہا ہوں۔ جب تک انسان اللہ کی محبت میں اعمال کرتا